السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنی چھٹی کلاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ بچوں، رمضان اور قرآن لازم اور ملزوم ہیں، اس لیے آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پہلے ہم تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی اس کی تشریح سنیں گے انشاءاللہ۔ اتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نیاز قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے۔ إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا اے ہے مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پھر وہ پشیمان ہوا۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ ہاں، جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بچوں، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ حابیل بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور قابیل جو تھا کسان تھا، یعنی کاشتکار تھا۔ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی دی۔ حابیل نے کچھ جانور پیش کیے جبکہ قابیل نے اناج یعنی گندم اللہ کی راہ میں دی۔ حابیل نے کچھ جانور پیش کیے جبکہ قابیل نے اناج یعنی گندم اللہ کی راہ میں دی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی مگر قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل نے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، حسد کی آگ میں یعنی جیلس ہو کر اپنے بھائی قابیل سے کہا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل ہی کر دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کیا۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے، یعنی اگر آپ مجھے ناحق قتل کریں گے تو میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا، اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ بہرحال حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر وہی ہوا جو شیطان چاہتا تھا اور قتل ہو گیا۔ حابیل کو قتل کیا گیا، اس کے بھائی قابیل نے کیا۔ یہ پہلا خون تھا جو انسان کی دنیا میں پہلا قتل ہوا۔ قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ وہ پہلا قتل جو تھا اسے کیسے چھپائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج دیا جو اس کے سامنے اپنی چونچ سے زمین کھودنے لگا۔ کوے کے زمین کھودنے کے عمل سے اسے سمجھ آ گئی کہ زمین کو کھود کے لاش کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ میرے اندر کوے جیسی عقل بھی نہیں تھی کہ یہ طریقہ مجھے پہلے ہی سوچ جاتا۔ اس احساس سے اس کے اندر بڑی شدید ندامت ہوئی اور وہ اپنے آپ کو بعد میں کوستا بھی رہا اپنے اس واقعے سے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ بچوں، آپ کو اس واقعے سے کیا سمجھ آئی؟ ہمیں تو یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حسد نہ کرنا، اگر کوئی ناحق آپ کو تکلیف دے تو صبر کرنا اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا۔ چلیں بچے، اب ہماری حدیث کی کلاس ہے، باادب ہو کے بیٹھ جائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور، یعنی نماز ایک روشنی ہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری حدیث ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آؤ آداب سیکھیں۔ اس کلاس میں آج ہم لے کر آئے ہیں ہمسایوں کا ادب۔ بچوں، آپ کے گھر کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حق ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق یہ ہیں، سب سے پہلے آپ ان کا ادب کریں۔ کوئی ہمسایہ بیمار ہو جائے تو اس کا حال پوچھنے کے لیے ضرور جائیں۔ خوشی کے موقع پر ان کو مبارکباد دیں۔ کوئی غم کا موقع آ جائے تو ان کے ہاں جائیں اور ان سے ہمدردی کا اظہار کریں۔ ریڈیو،
ٹیپ، ڈیک یا پھر موبائل اتنی اونچی آواز سے نہ سنیں کہ کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ پڑوسی بچوں کو نیکی کے کاموں کی طرف دھیان دلائیں۔ وہ کوئی برا کام کریں تو آپ انہیں بتائیں کہ یہ کام برا ہے۔ کوئی بھی اچھا سالن پکے تو پڑوسیوں کو ضرور بھجوائیں، خاص طور پہ غریب پڑوسی کا خیال ضرور رکھیں۔ آج کل جیسے رمضان ہے تو آپ کوئی اچھی افطاری بنائیں تو ضرور ایک ایک پڑوسی کو لازمی دیں۔ کھانے کے علاوہ کوئی پھل یا کوئی میٹھی چیز بھی بھجوا سکتے ہیں۔ آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات، پڑوسیوں سے غلطی ہو جائے یا آپ سے ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اور اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتا ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے محلے میں ہر بندے کو بتاتے پھریں۔ یہ بات اپنے تک ہی محدود رکھیں، یہ سب سے پیاری بات ہے۔ اچھا پیارے بچوں، آج ہم لیلۃ القدر کی دعا یاد کریں گے، تو آپ سب پڑھیں لیلۃ القدر کی دعا کے پیچھے پیچھے۔ لیلۃ القدر کی دعا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ پیارے بچوں، ہماری کلاس اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ اپنی سرگرمیاں رمضان ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کر رہے تو پلیز آپ نے اپنی رمضان سرگرمیاں ضرور مکمل کرنی ہے۔ السلام علیکم۔